تو آج ہم قرآن کے تیسرے ادھیائے سورہ آل عمران پر تھوڑی گہرائی سے بات کریں گے. جی. ہمارے پاس جو بھی معلومات ہے اس کے حساب سے اس کی جو اہم باتیں ہیں، جو پیغامات ہیں، ان کو سمجھنے کی کوشش کریں گے. بالکل. یہ سورہ جیسا آپ نے کہا تیسری ہے قرآن میں، مدنی سورہ ہے، مطلب مدینہ میں نازل ہوئی، اور اس میں 200 آیتیں ہیں. ہاں، اور یہ سورہ کافی اہم مانی جاتی ہے نا؟ بہت زیادہ، کیونکہ اس میں ٹاپکس کا دائرہ بہت بڑا ہے. آپ دیکھیں تو توحید یعنی اللہ ایک ہے، اس بنیادی عقیدے سے بات شروع ہوتی ہے. پھر اس میں پچھلی قوموں کے واقعات بھی ہیں، اور خاص طور پر حضرت مریم اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے. اچھا. اور پھر احد کی لڑائی، وہ ایک بہت بڑا واقعہ ہے جس سے جڑے سبق اس میں دیے گئے ہیں. تو ایک طرح سے ایمان، اتہاس اور پھر عملی زندگی کے سبق، سب کچھ اس میں شامل ہے. بالکل. شروعات ہی دیکھیں تو اللہ کی وحدانیت اور قرآن کی سچائی کے بیان سے ہوتی ہے. یہ تو مطلب بنیاد ہو گئی. ایک دم. اور اسی بنیاد پر پھر مسلمانوں کو کہا گیا ہے کہ اپنے دین پر جمے رہو، صبر رکھو، استقامت دکھاؤ. مطلب صرف مان لینا کافی نہیں، اس پر ٹکے رہنا ضروری ہے، مشکلوں میں بھی. ہاں بالکل. مشکل حالات میں کیسے اپنے ایمان کو بچائے رکھنا ہے، یہ سکھایا گیا ہے. اور پھر آپ نے مریم اور عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیا، یہ کیسے آتا ہے اس میں؟ جی، سورہ میں بہت ہی سمان کے ساتھ ان کا ذکر ہے، ان کی پاکیزگی، ان کا مقام. لیکن ساتھ ہی بہت صاف طور پر یہ بتایا گیا ہے کہ حضرت عیسیٰ اللہ کے نبی اور رسول تھے، اللہ کے بیٹے یا خدا نہیں. اچھا، یہ کلیئرٹی بہت ضروری ہے، خاص کر توحید کے کانسیپٹ کو لے کر. جی ہاں، کیونکہ اس وقت اور بھی کئی طرح کے خیالات تھے، تو یہ سورہ توحید کے پیغام کو ایک دم واضح کرتی ہے. اور پھر اہل کتاب یعنی یہودیوں اور عیسائیوں سے بات چیت کا بھی ذکر ہے شاید. ہاں ہے، اور اس میں بھی ایک خاص انداز سکھایا گیا ہے کہ ان سے بات کرنی ہے، دعوت دینی ہے، لیکن کیسے؟ سمان کے ساتھ، عزت کے ساتھ. مگر جو بنیادی پیغام ہے توحید کا، اس پر کوئی کمپرومائز نہیں. تو مطلب ادب بھی ہو اور اپنی بات بھی صاف ہو. بالکل. یہ ڈائیلاگ کا، بات چیت کا ایک بہت بیلنسڈ طریقہ ہے. ہم آتے ہیں احد کی لڑائی پر. یہ تو اس سورہ کا ایک بڑا حصہ ہے. جی ہاں، بہت اہم حصہ. اور یہاں صرف جنگ کی کہانی نہیں سنائی گئی ہے، اصل زور ہے ان سبقوں پر جو اس لڑائی سے ملے. کیا سبق تھے وہ؟ مطلب کچھ خاص باتیں کئی ہیں، جیسے لیڈر کی اطاعت، مطلب اپنے رہنما کی بات ماننا کتنا ضروری ہے. پھر صبر، مشکل وقت میں ہمت نہ ہارنا، اور آپس میں اتحاد یعنی یونٹی بنائے رکھنا. ہاں، فوڈ سے بچنا. جی. اور شاید سب سے بڑی بات، اپنی غلطیوں سے سیکھنا. احد میں کچھ غلطیاں ہوئی تھیں تو ان سے سبق لینا اور آگے بڑھنا. اور وہ آیت بھی تو ہے شاید اسی سلسلے میں کہ ہمت نہ ہارو، غم نہ کرو. ہاں، آیت 139، وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. مطلب ہمت نہ ہارو، غم نہ کرو، تم ہی اونچے رہو گے اگر تم سچے مومن ہو. یہ تو بہت حوصلہ دینے والی بات ہے. بالکل، آج بھی اتنی ہی ریلیونٹ ہے. اور دیکھیے، احد کی باہری چنوتیوں کے ساتھ ساتھ سورہ اندرونی کمزوریوں پر بھی بات کرتی ہے. اندرونی کمزوریاں جیسے منافقت یعنی پاکھنڈ. جو لوگ دل سے ایمان نہیں لائے تھے، ان کی سوچ، ان کے رویے سے ساودھان رہنے کو کہا گیا ہے. اچھا. اور دوسری چیز، دنیا کی چیزوں سے بہت زیادہ محبت، دنیا کی چمک دمک سے دھوکہ نہ کھانے کی نصیحت ہے. ہاں، کہ اصل فوکس آخرت پر ہونا چاہیے. جی. تو یہ سورہ دکھاتی ہے کہ مضبوطی کے لیے باہر کے دشمن سے بھی لڑنا ہے اور اندر کی کمزوریوں سے بھی. تو غلطیوں سے سیکھنا، منافقت سے بچنا، اور ان سب کے ساتھ پھر وہ 3 چیزیں بار بار آتی ہیں: صبر، تقوی اور توکل. بالکل صحیح. صبر یعنی دھیرج، تقوی یعنی اللہ کا ڈر، اللہ کی ناراضگی سے بچنا، اور توکل یعنی صرف اللہ پہ بھروسہ رکھنا. یہ اس سورہ کی روح ہے ایک طرح سے. ہر حال میں آسانی ہو یا مشکل، یہ وہ کوالٹیز ہیں جو ایک مومن کی پہچان ہونی چاہیے. اور ایک اور بات تھی، مشورے کی اہمیت کے بارے میں، آیت 159 شاید. جی ہاں، آیت 159. اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی حکم دیا گیا کہ وہ اپنے ساتھیوں سے، صحابہ سے معاملوں میں مشورہ کریں. اچھا، نبی کو بھی مشورے کا حکم؟ جی. وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، اور معاملوں میں ان سے مشورہ کرو، پھر جب فیصلہ کر لو تو اللہ پر بھروسہ کرو. یہ تو بہت بڑی بات ہے، لیڈرشپ کے لیے بھی اور عام زندگی کے لیے بھی. بالکل. یہ اسلامی سماج میں شورا یعنی آپسی صلاح مشورے کی بنیاد ہے. اور احد کے تجربے کے بعد یہ حکم اور بھی زیادہ اہمیت رکھتا ہے کہ مشورہ کرو،
پھر فیصلہ کرو اور پھر اللہ پر توکل کر کے اس پر عمل کرو۔ تو اگر ہم سمیٹے پوری بات کو تو سورہ آل عمران ہمیں ایک ایمان کو گہرا کرنے، جی اتہاس سے، خاص کر احد جیسے واقعات سے سیکھنے، صحیح، اور پھر کمیونٹی کو جوڑنے والے اصول جیسے ایکتا، مشورہ اور اپنی ذاتی زندگی میں صبر، تقوی، توکل جیسی خوبیاں اپنانے کی تعلیم دیتی ہے۔ بالکل صحیح کہا آپ نے۔ یہ ایک طرح کا مکمل گائیڈنس ہے، زندگی کے کئی پہلوؤں کو کور کرتا ہے۔ ہاں، اور آخر میں ایک بات سوچنے والی ہے، جیسے احد سے سیکھنے کی بات ہوئی اور مشورے کا حکم توامات 159 آیا، جی، تو یہ جو غور و فکر کرنا، سوچنا اور مل کر فیصلے لینا ہے، یہ سدھانت آج کے زمانے میں ہماری اپنی زندگی کی مشکلیں ہوں یا سماج کی چنوتیاں، ان میں کیسے کام آ سکتے ہیں؟ یہ واقعی سوچنے کی بات ہے۔ کیسے ہم ان سبقوں کو آج لاگو کر سکتے ہیں؟ جی، یہ سوال ہمیں اپنے عمل پر غور کرنے کی دعوت دیتا ہے۔